سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑائی میں منجنیق کا استعمال کیا؟ جواب ہے غزوہ طائف میں اور غزوہ حنین میں۔ سوال ہے ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ سوال ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب ہے 2 محرم الحرام 61 ہجری۔ بتائیں سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ سوال ہے بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ جنات خاص طور پر کس انسان پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے اور گناہگار پر اترتے ہیں۔ جنگ خیبر میں کتنے یہودی کام آئے؟ 93۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 79 برس۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے مرنے کی خبر کس نے دی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت شیس علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کا نام بتائیں۔ جواب ہے اہلیہ کا نام ضرورہ تھا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے؟ جواب ہے مسجد دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارہ پر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ تک سوار رہے؟ 6 ماہ تک۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کس بات سے مشہور ہیں؟ جواب ہے مچھلی والے پیغمبر سے مشہور، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔
سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اول پر عمر مبارک کیا تھی؟ جواب ہے 63 سال۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کے صورت میں کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ انبیاء میں۔ سوال ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کون سی چیز ہے؟ جواب ہے طلاق۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کہاں ہوتی ہے؟ چرا پونجی بھارت۔ سوال ہے زکوٰۃ کس مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو جائے؟ جواب ہے پورا 1 سال گزر جائے۔ سوال ہے سب سے پہلے زمین پر کس انسان کی قبر بنائی گئی؟ جواب ہے حابیل کی۔ سوال ہے شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ سوال ہے غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے اور یہ کھانا کہاں سے آتا تھا؟ قیام غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی تناول فرماتے تھے۔ کھانا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آتی اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لے جاتے اور 2-3 روز کا کھانا ساتھ لاتے۔ سوال ہے غزوہ روم کی پیشن گوئی نزول سورہ روم کے کتنے عرصے بعد پوری ہوئی؟ جواب ہے 7 سال بعد۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن شہروں کا اور ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے یثرب، مدائن، مکہ، مصر اور روم۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناراض ہوئے۔ سوال ہے کس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ الاعراف میں 7 بار۔ سوال ہے کس فرشتے کا نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے؟ جواب ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ کس نبی پر پرندے ہر وقت سایہ کر کے رکھتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔
कौन से सहाबी सबसे पहले जन्नत का पानी पिएंगे? हजरत सुहेब रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, कौन सी जंग हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान लड़ी गई? जवाब है जंगे जमल। सवाल है, क्या आप जानते हैं इस्लाम में सबसे पहले किसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई? जवाब है मजहब इस्लाम में सबसे पहले हजरत बर्रा बिन वरोर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा पढ़ाई गई। गुनाह से बचने की कौन सी दो सूरतें हैं? दिल में अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक हो या अल्लाह ताला के सामने पेशी का खौफ हो। सवाल है, मुसलमान औरतों का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल है? जवाब है, औरत का कफन 5 कपड़ों पर मुश्तमिल होता है। सवाल है, मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? जवाब है सूरह अनकबूत। सवाल है, वो कौन सा कासिद है जिसको अल्लाह ने भेजा हो मगर वो ना इंसान है, ना जिन्नात में से और ना फरिश्ता? सवाल है, वो कौवा है जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया, जिसने अपने भाई को कत्ल करने के बाद काबिल को दफन करना सिखाया, फिर काबिल ने अपने भाई को इसी तरह दफन कर दिया था। वो कौन सा फूल है जिसे सूंघा नहीं बल्कि खाया जाता है? गोभी का फूल। ये बताएं कि अशरा मुबशरा में सबसे आखिर में किसने इंतकाल फरमाया था? हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, असाए कलीम जिसके जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना काम चलाते थे, मौजज़ात दिखाते थे, किसकी अता थी? जवाब है, हुक्म रब्बी से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को इस्लाम लाने के बाद हुक्म दिया था कि वो मेरी आंखों के सामने ना आया करे? जवाब है, वहशी बिन हर्ब को। सवाल है, उस बादशाह का नाम क्या है जिसकी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सिपाही के रहे? जवाब है, उस बादशाह का नाम तालूत है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस मखलूक को पैदा किया? फरिश्तों को। सवाल है, इमाम बुखारी का नाम क्या था? जवाब है, मोहम्मद बिन इस्माइल। सवाल है, अहम फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब है 4। बताएं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मकरान किसने फतह किया? हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर ने।
بئر روما میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ کس صحابی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار ہرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ادرکنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا تحزنا ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال ہے، جنت میں وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب ہے، جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر پہلا ایمان لانے والا کون ہے؟ جواب ہے، حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہاں ہجرت فرمائی؟ نیل کی طرف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے، مدینہ میں۔ سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھ کر اسلام لائے؟ جواب ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھا اور دیگر نشانیوں کے بارے میں یہ انجیل اور تورات میں پڑھ چکے تھے، اس لیے فوراً ہی ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی کس نے رکھا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل 4 ازواج تھی، ان کے نام کیا تھے؟ لیا، راحیل، زلفا، بلہا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں کھانے پینے کی چیزیں کون پہنچاتا تھا؟ جواب ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آخری آیت کے نازل ہونے پر جو خطبہ دیا تھا اس وقت تمام صحابہ کرام کی تعداد کیا تھی اور کون سے مقام پر دیا تھا؟
جواب ہے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام کی تعداد تھی اور خطبہ کا مقام میدان عرفات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے کن صحابی کو عطا فرمائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کو۔ سوال ہے دنیا کا پہلا حج کس نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا؟ سوال ہے سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا یا سہارنا۔ عصر کی نماز کب مکروہ ہو جاتی ہے؟ جب سورج میں زردی جھلکنے لگے۔ غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھی؟ حضرت یزید بن اخنس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید کی کتنی آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کا نام استعمال ہوتا ہے؟ 7 آیات میں۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کے علاوہ گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کیا؟ غزوہ وادی القریٰ میں۔ کس ملک کے شہنشاہ نے اپنے خون سے کتاب لکھی تھی؟ جاپان کے شہنشاہ نے۔ سوال ہے کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ سوال ہے کون سے نبی ہے جو 40 دن تک اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔
کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ نہر کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔ سوال ہے، کیا غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، غصہ کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ 2 خداؤں کو۔ معراج پر اللہ نے امت کو کون سے 3 ہدیے دیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، شرک نہ کرنے والوں کی مغفرت کا وعدہ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کو تابوت میں چھپا کر دفنایا گیا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے کو ایک ایسے ہودج میں رکھا گیا جیسا ہودج شادی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس تابوت میں پوشیدہ کر کے چھپا کر دفن کیا گیا، اور اس طرح تابوت میں چھپا کر دفن کرنا اسلام میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہوا۔ وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ کسی فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، یا پھر کوئی واجب کام جیسے نماز روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو تو۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے، واللہ عالم۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کن 3 بیماریوں سے بچاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب میرا بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو میں اس کو 3 امراض سے بچا لیتا ہوں: 1 دیوانگی، 2 کوڑ، 3 جلد کے سفید داغ کا ہونا، واللہ عالم۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ بنت الحارث کس غزوہ میں گرفتار ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلاتی تھی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ غزوہ اوتاس میں گرفتار ہوئی تھی۔ سوال ہے، اگر تم ہماری لاشوں پر گدھوں کو بھی منڈلاتے دیکھو تب بھی تم اس مقام سے نہ ہٹنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی جملے سے کون سا غزوہ ذہن میں آتا ہے؟ جواب ہے غزوہ احد۔ وہ کون سا نام ہے جو کسی بھی لڑکی کا نہیں رکھنا چاہیے؟ لائبہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ پینتیس سال کی عمر کے بعد انسان کو کون سے 4 پھل ضرور کھانے چاہیے؟ صحیح جواب ہے پپیتا، سیب، کشمش، نیمبو۔ 6 مہینے سے زیادہ اگر کوئی تسبیح پڑھی جائے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
جو انسان طویل عرصے تک مثال کے طور پر 2 یا 3 سال تک تسبیح کرتا ہے تو پھر اس کی تسبیحات پاورفل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 3-4 تسبیحات روزانہ کرتا ہے 3-4 سال سے، تو وہ تسبیحات اس کے ارد گرد نور کے حفاظتی پیلرز بن جاتی ہے۔ انسان کو ان تسبیحات کا آسرا ہو جاتا ہے، انسان کی بلائیں ٹلتی ہے۔ مختصر یہ کہ زیادہ تسبیحات کرنے والے انسان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور وہ انسان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے انسان پر کوئی نہ کوئی پریشانیاں آ جائیں، مگر وہ انسان اللہ کی مدد سے ان پریشانیوں کا سامنا کر لے گا، لیکن وہ کبھی بھی پاگل پن یا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سوال ہے صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے حالت جنگ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کس پر کتا مسلط ہوا؟ عتیبہ ابو لہب کا وہ بیٹا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی تھی، اور عتیبہ کی موت کچھ اس طرح واقع ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، اور اسے سفر شام کے دوران ایک بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تھا۔ سوال ہے احد سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے پہاڑ۔ اگر کسی حاملہ کو طلاق ہوئی تو تیسرے دن بچہ ہو گیا تو عدت کتنی دن رہے گی؟ پیدائش کے ساتھ عدت ختم ہو جائے گی۔ سوال ہے ام المساکین، مساکین کی ماں کن خاتون کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا؟ جواب ہے کوے سے۔ بتائیں جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے؟ جب ان کا عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام گر گئے۔ بوقت ہجرت جن لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا وہ کون کون تھے؟ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام زین کسنے کے دوران زبور کی تلاوت فرماتے تھے۔ جنت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی کن کن عورتوں سے ہوگی؟ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی 3 عورتوں سے ہوگی: مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی، کلثوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بہن جس نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ سوال ہے جنگ کے میدان میں پڑھی جانے والی نماز کا کیا نام ہے؟ جواب ہے صلاۃ الخوف۔ حبشہ کے آخری حکمران کا نام کیا تھا؟ حبشہ کے آخری حکمران کا نام اسہمہ تھا۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے؟ 7 ماہ۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بشامہ بنت اسماعیل۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ عبداللہ بن جہش۔ سوال ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظہ کے بعد انتقال کر گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب ہے 25 دن بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو ہتھیار اتار کر غسل فرمایا، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا سر غبار آلود تھا، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے، اللہ کی قسم میں نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کہاں جانا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہاں اور بنو قریظہ کے محلے کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس صورتحال میں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں ہی کر دو۔ بستر پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، یہ فرما کر وصال فرمایا۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا کیا لگتا تھا؟ جواب ہے وہ فرعون مصر کا باورچی تھا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کوہ جودی پر جا کر رکی تھی، پھر آپ علیہ السلام نے کوہ جودی پر کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کوہ جودی پر مسجد تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ 4 رکعت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ 2، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے کسی نے امامت نہیں کی، لوگ گروہ در گروہ ہو کر پڑھ کے آ جاتے۔ سوال ہے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس یہودی کو قتل کیا تھا؟ جواب ہے اس یہودی کا نام مرحب تھا۔
دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کس نے رکھی؟ عقبہ بن ابی معیط نے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا کہہ کر بچوں اور عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو یہ کہہ کر وراثت سے محروم کرتے تھے کہ یہ لوگ نہ جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی شہ سواری کے قابل ہیں، اس لیے ان لوگوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا۔ سوال ہے سب سے کم سن اسلامی سپہ سالار کا نام بتائیں۔ جواب ہے سب سے کم سن اسلامی سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال ہے شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک شیطان عرش کا طواف کرتا رہا۔ سوال ہے ظہر کی نماز میں کتنی رکعت موقدہ اور کتنی رکعت سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں؟ جواب ہے 6 رکعت سنت موقدہ ہیں اور سنت غیر موقدہ کوئی نہیں۔ غزوہ احد میں کس صحابی کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین کے لیے آیت نازل فرمائی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے قارون کس علم کا ماہر تھا؟ جواب ہے قارون کیمیا گری کا ماہر تھا۔ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ تھا۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ کس پیغمبر کا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ سوال ہے کس بدبخت نے فرشتوں کے ساتھ خونی جنگ کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو خبردار کرنے کی پرواہ کیے بغیر اللہ پاک کی نافرمانی میں فرعون اور اس کے ساتھی ایک دن محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب جب تیر چلائے، تیر جب واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ سوال ہے کس غزوہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی؟ جواب ہے غزوہ بدر۔ سوال ہے کس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟
جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ سوال ہے کون سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا؟ جواب ہے اس، ذبیان، غطفان، فرارہ۔ کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جو بھول کر ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے، اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، تمام صحابہ ولی تھے۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ سوال ہے مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب ہے مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال ہے موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ جواب ہے روزہ۔ یہودی کتنے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تو دشمن گردانتے ہیں؟ یہودی 2 فرشتوں کو مانتے ہیں۔